السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہمارا امید کا سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر سمام، مہر انتقام، سید الاسقیاء، جلوہ اکرماں، اقص نور خدا، صاحب حلتا، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام، درود و سلام کا نصیب کی پیش کرے بابا سے بلند پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت و بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ محبوب اور حبیب سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت سارے عالمین پر ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے عالمین کے لیے، یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے۔ اسی رحمت للعالمین کا ایک حصہ شفاعت بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں شفاعت۔ شفاعت کہتے ہیں اپنے معاصی گناہوں کو معاف کرنے کا نام شفاعت ہے۔ شفاعت جسے کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، شفاعت جسے کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، ایک طرف ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی، ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی۔ معزز سامعین کرام، رحمت للعالمین کا ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے کہ ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس کی تشریح میں خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت سونپی جائے گی اور آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی، ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے آپ کو یاد کیا جاتا وہ قیامت تک کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی چیز کوئی نعمت ہمیں میسر نہ آتی۔ اگر آج یہ سب کچھ ہے تو یہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ ایسے رحمت للعالمین تھے کہ آپ نے بہت سالوں کو، چاہے وہ فتح مکہ کا موقع ہو یا دیگر مواقع ہو، آپ نے اپنے ہی دشمنوں کو معاف کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ذاتی معاملات میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا یہ کار ثواب ہے، یہ کار ثواب ہے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور تلافی کو کہ نبی پاک نے جن لوگوں کو معاف کیا
चाहे वो उस्ताद हो, अपने दौर के जो भी रहे हों, जिन्होंने हुजूर को तकलीफ दी, तो ये हुजूर का खासा था कि नबी पाक ने माफ किया। हमारा खासा नहीं है कि हम माफ फरमाएं, क्योंकि हमारा तो अब ये बनता है कि उनसे हम अपनी दूरी अपना लें, क्योंकि इतना तो बन सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हम उसे अपने दिल ही में बुला जाने, तो मौजूदा हालात के पेश नजर हम इतना तो कर सकते हैं कि उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, निकाह वगैरह, इन तमाम चीजों से उससे बाइकाट कर दें और अपने माशरे से उसे जुदा कर दें, क्योंकि जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो हुजूर का है वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत तक हमारा रहेगा। मगर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता तोड़ दे, वो न कल हमारा था, न आज हमारा है, न क़यामत तक हमारा रहेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मौके पर माफ किया था, या आपका अपना खासा है, वो एक दो मौके नहीं थे, बल्कि आप पूरी फतेह मक्का देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक हुक्म दे दिया था, जो उस ज्ञान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी अमान दे दिया जाएगा, जो तलवार अपनी रख दे उसे भी अमान दे दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी, मगर जिन लोगों ने पत्थरों के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया था, हज़रत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, वो हद का दिन बड़ा सख्त दिन रहा होगा कि आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए, आपसे खून भी निकला, आपके पांव मुबारक, कदम मुबारक भी जख्मी हुए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, नहीं है आयशा, इससे बड़ा तकलीफ दे दिन तो मेरे लिए ताइफ का दिन था, यानी ताइफ के अंदर तो इतना खून बहा था कि आपके नाले मुबारक खून से भर गए थे। ये ताइफ कोई और जगह नहीं है, बल्कि ये मक्का से 120 या 30 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ का मकाम वाक़ है। ये वो जगह है जिसके बारे में उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआबू किया, यानी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर न पानी था, जहां पर न खाना था, जहां पर न दाना था, बल्कि न बस्ती तक थी, कुछ न था। ऐसे हालात के अंदर जब आप अपनी अहलिया और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त आपने मखसूस दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से की थी। जिन दुआओं में एक जुमला ये भी था कि अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क अता फरमा, इस शहर में फलों का रिज़्क अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया, और जब कबूल कर लिया तो इस दुआ का असर क्या हुआ, और ज़ुक़मिन कमरा कि उन्हें फलों का रिज़्क अता फरमा। इस दुआ का असर ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की आखिरी जगह, यानी इर्द-गिर्द जो ज़मीन वाक़ई थी, जहाँ किस्म किस्म के फल थे, जहाँ बेशुमार फल मौजूद थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़मीन के टुकड़ों को फरिश्तों के कहने पर उठाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों ने उस ज़मीन के टुकड़े को उठाया और पूरा टुकड़ा उठाकर वो बैतुल मुक़द्दस के इर्द-गिर्द का वो टुकड़ा उठाया गया और उठाकर मक्कातुल मुकर्रमा लाया गया, काबे का तवाफ करवाया गया, 7 चक्कर काबे के लगवाने के बाद उसे 120 या 30 किलोमीटर की दूरी पर रख दिया गया, जिसे आज ताइफ का मकाम कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ हर मौसम का फल, हर जगह का फल, यानी जहाँ जहाँ जितने फल उगा करते हैं, अगर एक साथ सब फलों को देखना है तो उस जमीन का नाम ताइफ की जमीन है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमीन को बेशुमार बरकतें अता फरमाई। पहाड़ों के दरमियान ठंडा इलाका था। मिसाल के तौर पर आज हिंदुस्तान में गर्मी ज्यादा हो तो हम घूमने के लिए कुल्लू मनाली से लेकर कश्मीर का सफर करते हैं। इसी तरह दीगर ममालिक के अंदर ऐसा शहर का जगह मौजूद होता है। आप फरमाते हैं कि मक्का के इर्द-गिर्द जब रोसाओं को ज्यादा गर्मी लगती थी, अमीरों को ज्यादा गर्मी लगती थी, तो वो ताइफ का सफर करते थे। अलगरस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग की और आपको एहसास हुआ, आपको पता चला कि सारे लोग इस तरफ से यानी ताइफ की तरफ जा चुके हैं, तो आपने ताइफ का सफर किया और जिस वक्त आप ताइफ पहुंचे थे 1 महीने लगातार आपने तबलीग की। लोगों ने दिल सुन रखा है कि गोया कि इस्लाम बड़ी आसानी के साथ मिल गया है। इस्लाम बड़ी आसानी के साथ नहीं मिला। याद रखना, इस्लाम मिरास का नाम नहीं है, इस्लाम कोई बंटवारा नहीं है कि आपको खानदानी तौर पर विरासत में मिल गया हो, यानी बाप दादा ने नाम रखा और हम मुसलमान हो गए। नहीं, अपने इस्लाम और अपने मुसलमान होने को पहचानो। इन तकालीफों के जरिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اسلام ہم تک پہنچایا تھا. جب آپ طائف میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے 1 مہینے لگاتار تبلیغ اسلام کی، رب کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا. 1 مہینے تک کسی کو توفیق ہدایت نہ ہوئی، کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے 3 بڑے سردار، جس میں سے ایک کا نام نعیم تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا. آپ نے ان دونوں رؤساؤں کو، امراؤں کو اور امیروں کو دعوت دی. جب آپ پہلے نعیم کے پاس پہنچے اور اسے کہا رب کو ایک مان لو، میری رسالت کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ مجھے مان لو، تو اس نے سب سے میرے بدتمیزی والا جملہ استعمال کیا تھا اور اس نے کہا تھا آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں خانہ کعبہ کا قلعہ پھاڑ دوں گا. یعنی آپ جیسا اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ جملے پر غور کریں، یہ جملہ نبی پاک کے دل کو کس طرح اثر کیا ہوگا اور دل کی کس طرح آپ کے چھٹی ہوا ہوگا. اور اس کے بعد آپ مسعود کے پاس گئے. جس وقت آپ مسعود کے پاس پہنچے اور اس سے آپ نے دعوت دی اور آپ نے اس سے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر اور اس کا نائب بن کر میں دنیا میں آیا ہوں، رب کو ایک مان لو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دو. تو اس نے بھی بدتمیزی والا جملہ ارشاد فرمایا اور اس نے بھی بدتمیزی والا جملہ آپ کے سامنے کسا. وہ جملہ یہ تھا کہ اس وقت نے تو آخری حد کر دی. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، یعنی آپ کے منہ رکھو یا آپ لائق ہی نہیں ہو. اس وقت نبی پاک کا دل کے انداز سے زخمی ہوا ہوگا. لہٰذا جن لوگوں کے نزدیک اسلام آسان ہو چکا ہے اور جو لوگ اپنے دماغوں کے ذریعے اسلام کو بڑھانا چاہتے ہو اور جو لوگ بیٹھ کر نرم بستروں پہ مشورہ دے دیتے ہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اسکولوں میں یہ نہیں وہ ہونا چاہیے، ان پر تختوں اور سڑی ہوئی کھوپڑیوں سے اور ان بڑوں شوہروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی تاریخ پڑھی آپ نے، کبھی اور پڑھی آپ نے، کبھی بدر پڑھی آپ نے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو رحمت للعالمین کا مطلب آپ نے کیا نکالا ہے؟ اگر آپ کے نزدیک رحمت للعالمین کا مطلب یہی ہے تو آپ اس تاریخ کو بھی پڑھو کہ جب جملے کسے جا رہے تھے اور نبی پاک کی جسم پر چوٹ لگ رہی تھی مگر اس کے باوجود صبر تھا، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بن کے بنا کر بھیجا تھا. اگر جب آپ حبیب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ آپ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نائب ہوں، اس نے بھی بدتمیزی کی حد کر دی اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کے نکل جائیے اگر ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی پاک کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے. روایت مختلف ہے، ایک روایت میں کہ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے کر گئے تھے. جب زید بن حارثہ اکیلے تھے آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا اے زید بن حارثہ اس بات کو یہی دبا کے رکھنا کہ ان لوگوں نے اس انداز سے بدتمیزی کی ہے مگر وہ لوگ تو دشمن تھے، وہ لوگ تو عاصی تھے، وہ لوگ تو باغی تھے، گویا کہ آپ کے عرض میں ان کے دن رات گزرا کرتے تھے، آپ کے رسد میں ان کے دن رات گزرا کرتے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچے آپ کے پیچھے لگوا دیے اور بچے زور زور سے اپنے معبود باطلوں کا نام لے رہے اور نبی پاک کو پتھر مار رہے. کوئی پتھر آپ کے سر پہ آ کے لگ رہا، کوئی پتھر آپ کے سینے پر لگ رہا. یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ آگ بن کر کبھی کبھی درمیان میں آ جاتے ہیں کہ کوئی پتھر نبی پاک کے جسم تک نہ پہنچے، میں اس پتھر کو اٹھا لوں. اگر علماء لکھتے ہیں اسلام اس انداز سے پھیلا ہے، اس تصویر کو بھولا نہ جائے، اس تصویر کو بڑھایا جائے. آج جن لوگوں نے سنتوں کو آج سمجھ رکھا ہے اور یہ سمجھتے کہ سنت میں کیا ہے، ہم تو فرنگی ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں. میں ان پختوں کو کہنا چاہتا ہوں جن فرنگیوں کو پیشاب کا طریقہ نہ آتا ہو، جن کو یہ پتا نہ ہو استنجا کتنے ہاتھوں سے کتنے بار کرنا ہے، ان فرنگیوں کی چالوں پر چل کر تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال آؤ اس سنت کی طرف جس سنت کی ہر ادا میں ثواب ہی ثواب ہے، جس کی ہر ادا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب ہی ثواب رکھا ہے. وہ صرف میرے آقا کی سیرت تھی، وہ صرف میرے آقا کی پورا جیون چرتر تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ہی برکت رکھی ہے. کیونکہ عمر کے کسی حصے میں آپ جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے ہو. عمر کے میرے نبی پاک کی پوری عمر کے کسی حصے کے اندر چاہے وہ 63 سالہ زندگی کے اندر نہ جھوٹ ثابت کر سکتے ہو، نہ دغا ثابت کر سکتے ہو، نہ کسی کو مارنا ثابت کر سکتے ہو. اس سے بڑھ کر رحمت للعالمین کون ہوگا؟ مثال دیوی ہو کس انداز سے دی جائے کہ اس سے بڑھ کر آپ کسے فالو کرو گے کہ حسین و جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اعلیٰ کردار بھی ہو، رب نے ایسا بنایا ہو کہ آپ جیسا کسی
ماں نے جنا تک نہ ہو، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا تک نہ کیا ہو، انہیں پتھر مارے جا رہے، مگر اس کے باوجود آپ خاموش ہیں، آپ صبر کے ساتھ کام لے رہے۔ اور کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے کہہ رہے ہیں ایسے اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، مگر ایک بات وقتوں نے پھیلا دیا، اس انداز سے پھیلا کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، مارتے جا رہے، یہاں تک کہ قدم آپ کے خون سے دور لہان ہو گئے اور آپ کے خون سے نالین شریف کھڑے گئی، اور جب آپ کھڑے جب بیٹھتے تو یہ بچے آپ کو دھکا مارتے، جب دیوار سے سہارا لیتے تو پھر دھکا مار دیتے، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ نے ایک پاک کے درخت کے سائے کے اندر بیٹھنا مناسب سمجھا، حضرت زید بن حارثہ اسی درخت کے نیچے نبی پاک کے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے اور سوچ رہے کہ اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر اتنی تکلیف، میرے آقا یہ گویا کہ اپنے نازک نازک بدنوں پر یہ تکلیفیں اٹھا رہے، یہ دین کی خاطر تھا، یہ اسلام کی خاطر تھا، یہ نظر آپ اٹھا رہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا یہ باپ کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ یہ باپ بہت بڑے دشمن ربیعہ کا باپ تھا، یہ ربیعہ کا باپ تھا، یہ وہی ربیعہ تھا جس کے دو بیٹے بڑے مشہور تھے، جس میں سے ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ تھا، یہ وہی عتبہ اور شیبہ ہے جو جنگ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور صحابہ کرام کے ہاتھوں میں گویا کہ قتل ہوئے تھے اور ان کو اونٹے کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، اور ربیعہ کا یہ باپ تھا، جب اس نے دیکھا حالانکہ خونی رشتہ داری بھی تھی نبی پاک کی ان لوگوں سے، جب خونی رشتہ داری کے اعتبار سے ربیعہ اور عتبہ اور شیبہ کی نظر نبی پاک پہ پڑی اور دیکھا کہ خون سے لہان ہے، نالین خون سے بھر گئے ہیں، تو رشتہ داری کا خون حرکت میں آیا، جب حرکت میں آیا تو اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر اپنے غلام سے کہا جس کا نام اداس تھا، اداس سے کہا اے اداس یہ پلیٹ ہے، اور پلیٹ کے اندر اس نے کھجور کا ایک گچھا توڑا اور توڑنے کے بعد پلیٹ میں رکھا، رکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس غلام کو بھیجا اور اداس سے کہا اداس جا نبی پاک کو یہ کھجور پیش کر، جب وہ اداس پہنچا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، عتبہ دیکھ رہا ہے، شیبہ دیکھ رہا ہے، ربیعہ دیکھ رہا ہے کہ غلام ڈش کے اندر پلیٹ کے اندر کھجور کا گچھا لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک نے ایک گچھے کو یعنی اس انگور کو توڑا اور توڑتے وقت آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ نے یہ جملہ پڑھا اداس ہکا بکا رہ گیا، عجیب اداسی چھا گئی، اداس کہنے لگا حضور آپ نے یہ کیا پڑھا، یہ تو کچھ زمانے سے لوگ پڑھتے تھے پہلے، آپ نے اتنے سارے بات کیسے پڑھا، یہ تو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے، اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، جب اس نے کہا نینوا کا رہنے والا ہوں تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو میرے بھائی اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا رہنے والا ہے۔ آپ بتا یعنی یونس آپ کی بات سن کر دیکھتا رہ گیا کہ آپ یہ بات کر رہے گا، وہ نینوا شہر میرے بھائی اور اللہ کے نبی وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب اتنا اداس نے سنا اس نے پلیٹ آپ کے ہاتھ میں دی اور اپنا ہاتھ نبی پاک کے قدموں میں جھکایا اور جھک کر وہ کہتے ہیں چومنا، آپ نے چوم لیا، آپ کے ہاتھ کو چوم لیا۔ جب یہ منظر ربیعہ اور عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو تینوں آپس میں بات کرنے لگے کہ غلام ان کے چکر میں آ گیا، اپنے دین کو چھوڑنے کے قریب ہے، تو انہوں نے آواز دی غلام کو اے غلام یہاں آ جا۔ جب غلام کو بلایا گیا کیا تو ان کی باتوں میں آ گیا، وہ کہنے لگا باتوں میں تو نہیں آیا، مگر اتنا سن لو وہ جو بات کر رہا ہے نا یہ وہ بات کر رہا ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ایک اللہ کا نبی ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ الغرض جب چند سالوں کے بعد یعنی 5 سالوں کے بعد جب بدر کا موقع آیا تھا، عتبہ نکل رہا تھا تلوار لے کر، شیبہ نکل رہا تھا تلوار لے کر، اس وقت عتبہ اور شیبہ نے اپنے ہی غلام اداس سے کہا تھا اداس تیار ہو جا، محمد عربی کے مقابلے میں جانا ہے۔ اداس نے کہا کس کے مقابلے کی بات کر رہا ہو، جس کے مقابلے کی بات کر رہے ہو، جس کو میں نے 5 سال پہلے تمہارے کہنے پر کھجور پیش کی تھی، کہا ہاں انہی کے مقابلے میں جانا ہے۔ اداس بول اٹھا اے مالک کو سن لو، اے عتبہ اور شیبہ سن لو، اگر اسی حسین اور جمیل آقا کی بارگاہ میں تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کو میں نے 5 سال پہلے کھجور عطا کی تھی، کچھوں کے ساتھ ایک ڈش کے اندر کھجور عطا کی تھی، تو یاد رکھنا آپ بحیثیت غلام میں تمہیں اعلان کرتا ہوں جانا مت، تلواریں رکھ دو، چھوڑ دو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اسی میں غنیمت ہے، ان کو مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم اسی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو جس کو میں نے کھجور پیش کی تھی تو یاد رکھنا آج وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب
طائف جیسی شخصیت موجود ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو وہ اکیلا ہے, جس طرح طائف میں خون سے لہو لہان ہوا تھا وہ اکیلا ہوگا, تو آپ بھول جانا وہ اکیلا نہیں ہے. اس کے ساتھ حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت موجود ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے. اللہ کے بڑے بڑے شیر ان کے ساتھ موجود ہے. جب انہوں نے بات نہ مانی وہ چلے گئے تو دنیا نے دیکھا ان کے بل کنویں میں گرے نظر آئے. الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر بڑی تکلیفوں کے ساتھ یہ دن گزارنے پڑے تھے, اور جب آپ نے تکلیفوں کے ساتھ یہ دن گزارے اور دین ہمیں دیا, اور آپ ہی کی امت اس دین کا مذاق اڑائے, اور آپ کی امت گویا کہ یہ کہے کہ برقع ہماری سمجھ میں نہیں آتا, مسائل شریعہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے, داڑھی اور ٹوپی اور عمامہ اور کرتا اور پائجامہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو میں ان بدبختوں سے بس اتنا کہوں گا کاش تم نے تاریخ پڑھی ہوتی کہ جو دین بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہم تک پہنچا تھا, آج اس دین کو مذاق بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے انگریزوں کو فالو کرنے میں اور فدنگیوں کو فالو ہیرو بنانے کے اندر, اور انہیں قائد بنانے اندر شرم محسوس نہیں ہوتی. اور جب کہا جاتا ہے صدیق کو قائد بنا لو, فاروق کو قائد بنا لو, تو کہتا ہوں تقیانوزی تاریخ سے بات دور رہتے ہیں. کون سی تقیانوزی تاریخ, اور کس تقیانوزی تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہی وہ تاریخ ہے کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راستے پر تھے, وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے. اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہم کو, ان اجالوں نے بہت دور کر دیا نوجوانوں کو. آج شراب کے اندر ملوث جوان نظر آ رہا ہے, آج رقص اور گاجے کا شکار جوان نظر آ رہا ہے. حالانکہ اس دین نے تو یہ تبلیغ نہیں کی تھی طائف کا خون سے لہو لہان ہونا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ شادیوں میں ڈیجے بجائے جائے. طائف میں خون سے لہو لہان ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسجدوں کو خالی کر دیا جائے. طائف میں خون سے لہو لہان ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چہروں سے گالیاں اتار دی جائے. طائف میں خون سے لہو لہان ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گویا کہ اپنے شریر سے سنت نبی اتار کر فرنگیوں کی چال میں بیٹھ کر فرنگیوں کی بولی بولی جائے. نہیں نہیں نہیں, یہ مطلب ہرگز نہیں تھا. آپ کے پاس تو فرشتے بھی آئے تھے, حضرت جبریل امین آ گئے, بادل گنگنا جبریل آ گئے. حضور فرماتے جبریل آئے, آنے کے بعد جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آیا ہوں. وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا, آپ کو سلام کرتا ہے. آپ نے جواب دیا, حضور نے فرمایا آنے کا مقصد تھا رب نے بھیجا ہے. آپ کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ کہ آپ اگر حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو طائف کی بستی کے ساتھ ملا دو, ان کو کچل دو, اور آپ کے ساتھ جو رویہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کیے ہیں رب نے وہ تمام چیزیں سن لی ہے. آپ صرف حکم دے کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دے. آپ نے کہا تھا میں رحمت بن کے آیا ہوں, میں سہمت بن کے دنیا میں نہیں آیا ہوں, میں رحمت بن کے آیا ہوں کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ انہی کی پشتوں سے ایسے بیٹے پیدا ہوں گے جو ایک رب کو اپنا معبود مانیں گے, جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور دنیا نے پھر دیکھا کہ اسی طائف سے اسلام بھی نکلا اور انہی کے بچوں نے اسلام بھی قبول کیا. لہذا تکلیفوں کے ساتھ صبر کرنا, اپنی ذات کے لیے کسی کو معاف کر دینا, یہ رحمت کی نشانی ہے. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الغرض دنیا نے یہ تو دیکھا کہ آپ نے طائف کا سفر کر لیا, طائف کا سفر دین کے لیے تھا, اور اسی دین کی خاطر آپ کے قدم مبارک سے خون بھی بہا, نالین میں بھر بھی گیا. مگر ایک وقت وہ بھی آیا جب طائف کے سفر سے نبی پاک کا دل کچھ اداس ہوا, تو رب نے کہا محبوب گھبرا مت, ایک سفر تم نے دین کی خاطر کیا ہے جس میں پتھروں نے استقبال کیا تھا, تو آج ایک سفر ایسا بھی کرا دو جو اب تک کسی نے نہیں کیا, جسے پوری دنیا معراج کا سفر کہتی ہے. اور قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کے دلہا سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا آپ کو فرمایا گیا کہ اب ایسا سفر کرواؤں گا کہ جس سفر میں پتھر نہیں بلکہ فرشتے تمہارا استقبال کروائیں گے, فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی نے کہا تھا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے ارادے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں, وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, کہ ادھر سے انوار اٹھتے آتے ادھر سے مفاد اٹھتے اٹھ رہے تھے. پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ
बतारिश को मोहब्बत फरमाते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और दुनिया ने वो सफर भी देखा कि जिस सफर में जिब्रील अमीन ने आपके कदमों को बोसा दिया और कदमों को बोसा देकर समझा दिया और बतला दिया, या रसूल अल्लाह आपकी इब्तिदा तो ये है कि जिब्रील जैसा फरिश्तों का सरदार आपके कदमों को बोसा दे रहा है। जब इब्तिदा का ये आलम है तो इंतहा क्या होगी। और नामका पर पहुंचकर तो जिब्रील ने भी कह दिया था, या रसूल अल्लाह अब आगे मेरी बस की बात नहीं है, अब आप ही जाइए। तो दुनिया ने अगर तारीफ का तकलीफ वाला सफर देखा है तो फिर दुनिया ने ये भी देखा एक सफर ऐसा भी आया जिसमें फरिश्ते सब बसब खड़े थे और आप दुनिया देख रही थी कि खुदा ही दे सफर जाने को दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको जुर्मुट में देख के कुर्सी जिना का दुल्हा बना रहे थे, जब उनको जुर्मुट में देख के कुर्सी जिना का दुल्हा बना रहे थे, जो हम भी मां होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, जो हम भी मां होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। लिहाजा पहलू दोनों तरफ के बयान किए जाए और ये भी दुनिया को बतलाया जाए। अगर तकलीफ के लिए नबी पाक ने ताइफ का सफर किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज भी करा दी थी। इसीलिए तो मुफ्ती अहमद यार खानवी ने कहा था सिर्फ ये सीरत में बयान न किया जाए कि हुजूर वो थे जिन्होंने बकरियां चराई थी, ये कहकर भागा न जाए, बल्कि ये भी बताया जाए कि बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, वही अर्श पे गया था मुझे मालूम न था, वही अर्श पे गया था मुझे मालूम न था। यानी दुनिया को ये भी बताया जाए हलीमा की बकरियां जिसने चराई थी वही नबी अर्श पे भी गया था, उसी नबी ने मेराज भी की थी और उसी नबी ने अपने माथों की निगाहों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी किया था। लिहाजा हम और आप उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत पर चलने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। याद रखना सीरत का पहलू बाद में है, सूरत का पहलू है। सूरत पहले बयान होती है, सीरत पहले बाद में होती है। यानी ये समझिए कि विलादत पहले है, सीरत बाद में। पहले बंदा पैदा होता है तब जाके दुनिया में आता है, तब जाके फिर खाता, तब जाके पीता, तब जाके सोता, तब जाके निकाह करता, तब जाके बच्चे होते हैं, तब जाके बच्चों का निकाह, बच्चों की शादी, बच्चों की तरबियत होती है। तो विलादत पहले है, सीरत बाद में है। पहले सुन्नत तुझे मुबारक हो तो विलादत पहले मनाता है, सीरत बाद में। हम लोग विलादत पहले मनाते हैं, सीरत बाद में बयान करते हैं, क्योंकि हमने अधूरा यानी अपाहिज हम है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वारिस है, हम वारिस पाले यानी हमारे बड़े बड़े तो हमारे खुद वारिस पाक है। हमारे एक बुजुर्ग का नाम ही वारिस पाक है, वारिस पाक। ऐसे वारिस पाक थे जिन्होंने नमाज पढ़ी ही नहीं थी किसी के पीछे। अब ऐसा आएगा जो रब तक पहुंचा देगा उसी के पीछे नमाज पढ़े। लोगों ने यही समझ लिया कि वारिस पाक नमाज पढ़ते थे, दिखते नहीं। उन्होंने कहा था इमाम ऐसा होगा तो वारिस नमाज पढ़ेगा, वारिस अली नमाज पढ़ेगा। और एक दिन ऐसे इमाम आदमी थे जिसे दुनिया आला हजरत अशरफी मियां के नाम से जानती है। जब आ गए वो पढ़ दिया, लोगों ने पूछा हजरत नमाज तो आप किसी के पीछे पढ़ते नहीं, आला हजरत हुसैनी मियां जब आ गए तो आपने इनके पीछे नमाज पढ़ी, बेटा क्यों न पढ़ूं, जब ये अल्लाह ऊपर कहते हैं तो दायरे रब तक पहुंचा। इमाम ऐसा हो तो हम इनके पीछे नमाज भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ा करते थे। आज लोगों ने उसका गलत मतलब दिया कि नमाज नहीं, नमाज पढ़ते थे। वली हो ही नहीं सकता जब तक नमाजी न हो, वो वली हो ही नहीं सकता। हमने चरसियों को, गांजों को, खींचने वालों को, आटे हुड्डे करने वालों को न कल वली माना है ना आज माना। आजकल हुआ क्या है कि इनकी हरकतों को देखकर लोग अहले सुन्नत से मुतनफिर हुए हैं। आज हमसे भी कोई पूछता भाई ये जो हो रहा है आप इसके कायल भी हैं, तो हम भी डंके की चोट पे कहते हैं न कल कायल थे ना आज न क़यामत तक कायल। हमारी भी किताब पढ़े ना, हमारा भी तरीका देखें कि दरगाहों पे जाने का अंदाज हमारा क्या, हमारे बुजुर्गों ने क्या देखा। आप अगर जाहिलों का अंदाज देखकर मुतनफिर हो रहे तो ये आपकी बेवकूफी है। आप हमारे जाहिलों से परेशान है, हम आपके आलिमों से परेशान है, हम आपके आलिमों से परेशान है। कहा दोनों की ज़बानें सुधर जाती और दोनों को हिदायत मिल जाती तो ये झगड़े ही न होते। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन के खातिर जो नबी पाक ने अंतर कोशिश की है, इस दिन को हल्का न जाना जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसी इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ हमें कायम रखे और मौत भी नसीब फरमाए।